الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی حضرت والد ماجد مدظلہم سفر پر ہیں، لہذا آج بندہ حاضر ہوا آپ کے سامنے جمعے کے لیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور شاید کہ اگلے جمعے کو روزہ بھی ہو، ہفتے کو ہوگا، تو بہرحال آخری شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو لہذا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے صحیح طریقے سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے رجب سے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی گویا ہمیں اتنی عمر مل جائے کہ اس سال کا رمضان بھی مل جائے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بہت بابرکت اور بہت رحمت والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خاص طور پہ چنا ہے بندوں کے لیے روزے رکھنے کے لیے۔ آدمی اگر اس مہینے میں علیاذ باللہ بغیر کسی عذر کے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی سفر وغیرہ نہ ہو، اور وہ روزہ چھوڑ دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ پورے دہر یعنی ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے غیر رمضان میں، تو اس رمضان کے روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ لوگ رمضان کی تیاری کر لیں، آپ
مختلف موقعوں پر مختلف روایات کے اندر یہ ثابت ہے کہ آپ رمضان کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو خطبہ دیتے تھے اور اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، اوسط یعنی درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ اس کا جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں دن میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور رات کو جو تراویح ہے وہ نفل یا سنت قرار دی گئی ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مواسات اور بردباری کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی فریضہ ادا کرے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ اس فرض کے علاوہ 70 فرائض اور ادا کرے، گویا 70 گنا سے زیادہ ثواب ایک فرض ادا کرنے کا ملتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نفلی کوئی کام سر انجام دے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اتنا ثواب ہے جیسے کہ انسان کوئی فریضہ ادا کرے۔ جو فرض کا ثواب ہے، آدمی نفل پڑھتا رہے اور فرض چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک بہت اہم عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے رمضان کا، تو ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو وہ روزے کے برابر، اس رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ تو جو فرض کا ثواب ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے بنسبت نفل کے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی نفلی کوئی کام سر انجام دے تو اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ فرض کے برابر۔ لہذا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو 70 سے زیادہ نمازوں کے برابر ثواب، اور ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سے زیادہ روزوں کے برابر ثواب، اور ایک زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 70 سے زیادہ زکوٰۃ کا ثواب۔ گویا کہ آپ نے اگر ایک سال زکوٰۃ ادا کی تو گویا 70 سال تک زکوٰۃ ادا کی آپ نے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال سے زیادہ اس کی عمر دی تھی اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کوتاہی نہیں کی اور وہ عبادت میں مشغول رہا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا کہ کاش کہ ہماری عمریں بھی ایسی ہوتی کہ ہم بھی ایسی عبادت کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رمضان کا مہینہ اور خاص طور پہ لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ جو کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آئے گی کہ جو رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور اس کے بعد جو دنیا میں قرآن پاک نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا، اکٹھا جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اسی مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس لحاظ سے بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کوئی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں وہ سارے اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ قرآن کریم تو نازل ہوا ہی اسی مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور صحیفے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور جو دی گئی وہ بھی اسی مہینے میں دی گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی وہ بھی اسی مہینے میں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی وہ بھی اسی مہینے میں دی گئی۔ تو تمام آسمانی صحیفے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کتابیں نازل فرمائیں وہ اس مہینے میں کروائیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے اس رمضان کے مہینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر اپنی کتابوں کے نزول کے لیے اس مہینے کو چنا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے کیا اس کی وجوہات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کسی مہینے کو بھی عظیم مہینہ بنا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو روزے رکھنے کا ثواب، بغیر کسی کمی کے، من غیر ان ينتقص منه شیء، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو روزہ رکھ کر افطار کرا دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں کہ ہم لوگوں کو افطار کرا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو آدمی خالی ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ سے پانی کے یا لسی کے ایک گھونٹ سے اگر افطار کرا دے گا تو بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگر کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ اس کو میرے حوض کوثر سے اس کو سیراب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو قیامت کے روز جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، حلق خشک ہوگا، پیاس کے مارے بری حالت ہوگی، اس وقت حوض کوثر کے پانی کی شدید ضرورت ہوگی۔ وہ حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالص ان لوگوں کو پلائیں گے کہ جو لوگ روزے داروں کو افطار کرایا کرتے تھے، اور پھر ان کو پیاس نہیں لگے گی، تب پھر اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ حوض کوثر کا جو پانی پی لے گا تو اس کے بعد پھر اس کو بالکل بھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں تمام جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جن کے نفس، جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں اور صرف شیاطین کا ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ در حقیقت گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی فضائل اعمال میں پڑھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا رہے، استغفار بھی نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتے وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ تو وہ جو دلوں میں جو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر ان کو والعیاذ باللہ شیطان کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ شیطان کو اکسائے، کیونکہ ان کے دل پاکیزہ نہیں رہے، ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ کجی آ چکی ہے کہ وہ گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ان کا نفس جو ہے وہ گناہوں کا خوگر ہو گیا ہے، تو پھر وہ گناہ اپنے والعیاذ باللہ ترک نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان میں روزہ رکھے اور گناہ ترک نہ کرے تو جو روزے کی روح ہے، جو روزے کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو، وہ پھر حاصل نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں
لیکن روزہ ان کے لیے سوائے فاقے کے کچھ نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو جاگتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن وہ عبادت نہیں کرتے، وہ اپنا کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے سوائے رت جگہ کے، سوائے رات کو جاگنے کے، ان کے لیے کوئی خاص اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ جو لوگ اپنے دن میں اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اور رات کو قیام اللیل یا اور تراویح اور نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور تلاوتیں کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عظیم مہینہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، جن میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تم بہت زیادہ محتاج ہو. ایک یہ کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اور دوسرا یہ کہ استغفار کرو. اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو، اور یہ کہ جنت طلب کرو. تو یہ 4 چیزیں، ایک تو کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری زبان اس سے تر رہے مستقل. ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، یا زبان میں کم از کم تسبیح نہ بھی ہو تو آدمی مستقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. یہ 2 چیزیں فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ اختیار کرو، اور 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. ایک یہ کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دیجئے اور ہمیں جنت عطا فرما دیجئے. اللہم ارزقنا الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وعذاب النار. اور یا پروردگار ہم آپ سے جنت طلب کرتے ہیں، آپ کی رضا طلب کرتے ہیں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. تو انسان یہ دعا کرتا رہے. تو گویا کہ یہ جو حدیث ہے بڑی جامع ہے، حضرت سلمان فارسی کی حدیث، اور یہ متعدد طرق سے نافذ ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ضعف ہے، لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر بعض روایات ایسی ہوں کہ جس میں تھوڑا بہت ضعف پایا جائے، لیکن جب متعدد طرق سے جب آتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے یا کوئی وجہ تھی، تو لیکن ایک راوی نے بھی یہ بات کی، دوسرے نے بھی کی، تیسرے نے بھی کی، چوتھے نے بھی کی، پانچویں نے بھی کی، بہت سارے لوگوں نے کی. اور پھر نہ صرف یہ کہ لوگوں نے کی، بلکہ تعامل صحابہ کرام کا اور اس چیز کو بار بار بیان کرنا اور اس کو تلقی عامت الناس اور اسلام و مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، تو گویا کہ اس کے اندر یہ صحت آ گئی. لہذا یہ ساری باتیں اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کے لحاظ سے ضعیف ہو، لیکن الگ الگ مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں الگ الگ بھی ارشاد فرمائی ہیں. اور یہ لوگوں کو معمول بھی رہا ہے کہ بھئی روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، افطار کرانا، لوگوں کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا، مواسات کا معاملہ کرنا. اب صبر جو ہے اس مہینے کا بہت اہم چیز ہے، کیونکہ انسان جب روزے میں ہوتا ہے تو انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. پیاس لگتی ہے انسان کو گرمی کے مہینے میں خاص طور پہ، اور بھوک لگتی ہے، اور انسان کو بعض اوقات گناہ کی طرف کوئی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو انسان صرف اس لیے کہ یہ میرا روزہ ہے اور میں اس روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. کیونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ الصوم جنہ یا الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ یہ جو روزے ہیں یہ ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی اس کو پھاڑ نہ دے۔ یہ روزے جو ہیں وہ گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سے کبھی کوئی جھگڑا کرے روزے کی حالت میں تو اس کے جواب نہ دو، بس صرف یہ کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، انی امرؤ صائم، میرا روزہ ہے، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو گالی کا جواب، یہ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دو۔ آپ کو معلوم ہے جھگڑا جو ہے اسلام میں کتنا ناپسندیدہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتلانے کے لیے کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہوگی، وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ دو صحابہ کرام، یہ دو افراد جو ہے جھگڑ رہے تھے، تو آپ کو بھلا دیا گیا کہ وہ لیلۃ القدر کب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو افراد جو جھگڑ رہے تھے ان کے جھگڑے کی وجہ سے بھلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جھگڑا کرنا یہ انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے، اور بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ جھگڑا کرنا یہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ پیر کو یا جمعرات کو جو روزے رکھتے ہیں یا جو شب برات آتی ہے اس میں عبادت کرتے ہیں، تو جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانا چاہیے، اپنے اندر حلم پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے، غصے سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ و شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، دیکھا جائے کہ کون لوگ غریب ہیں، کن کے گھر میں افطاری نہیں ہو رہی، کوئی پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ صحابہ کرام ان کی خیر خواہی کا یہ عالم تھا کہ فضائل اعمال میں نے سنا پڑھا کہ غزوہ یرموک کے اندر ایک مرتبہ جب جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو جہم۔ وہ کہتے میں اپنے چچا یا چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ کہیں خدا نخواستہ وہ زخمی ہوں، تو میں ان کے لیے پانی لے کے نکلا کہ ان کو پانی پلا دوں میں۔ جب ان کے پاس گیا تو میں پانی ان کو دینے لگا تو برابر میں ایک اور آدمی کے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ جو برابر میں پانی مانگ رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، جب ان کو پانی پلانے لگا تو ان کے برابر میں کوئی اور آدمی تھے، اس کے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا نہیں ان کو پانی پلاؤ پہلے جو وہ کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، جب ان کو پانی پلانے کے لیے گیا تو ایک اور آدمی ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی زخمی پڑے ہوئے تھے، ان کے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا نہیں ان کو پانی پلاؤ جا کے جن کو تکلیف زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا تو جو ہے وہ جب وہاں پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے چچا کے پاس، چچا بھائی کے پاس آ جاتا ہوں، ان کو پانی پلاتا ہوں۔ تو واپس ان کے پاس آئے تو دیکھا تھا وہ بھی انتقال کر چکے تھے، اور پھر انہیں واپس جو بالترتیب جن لوگوں کے پاس گئے تھے سب کے پاس گئے تو سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کیسے آپس میں ان صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے رحمت کرنی چاہیے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ غمخواری اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی قیامت کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ اور ایک آدمی کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، نفلی اعتکاف ہوگا شاید، تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اعتکاف توڑ کر وہ اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف آپ نے فی الآدمی کی ضرورت کے لیے آپ نے اعتکاف توڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کر دے یا کسی کی مدد کر دے تو اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے کہ جن کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح کسی ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور اس کے لیے کام آنا، یہ اس کا اتنا ثواب ہے. تو یہ اتنی زبردست اس کا ثواب اس مہینے میں ہے. اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنا کے مختصراً اپنے وقت ختم ہو گیا تو ختم کرتا ہوں بات کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کچھ خصلتیں ایسی دی گئی ہیں میری امت کو کہ جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. ایک تو یہ کہ اس میں جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی سے اتنا محبت فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں چاہے روزے کی حالت میں بدبو بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ بری نہیں لگتی، وہ محبوب بن جاتا ہے. محبوب کی ہر چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ فرمایا کہ اس کے لیے جو سمندر کے اندر، روزے دار کے لیے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ استغفار کرتی رہتی ہیں. سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ استغفار کرتی رہتی ہیں. اور فرمایا کہ اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے تمہارے پاس آئیں اپنی تمام تکالیف پھینک کر اور تمہارے اندر داخل ہو جائیں. اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری بات فرمائی کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ ایسی خاص خصلتیں ہیں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے، ورنہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. تو یہ باتیں ہم سب لوگوں کو، یہ احادیث، یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور ان کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے اور ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. کیونکہ اگر الیاذ باللہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائیں اس مہینے میں اور ذکر اذکار اور عبادات میں مشغول نہ ہوں تو ایسی صورت کے اندر یہ پورا مہینہ ضائع ہو جائے گا. اور اس مہینے کے ضیاع الیاذ باللہ یہ انتہائی خطرناک ہے. ہمیں دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں جو عبادات سر انجام دینی چاہیے، تمام نماز، فرائض اور روزے اور تمام تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار، یہ سب چیزیں پابندی سے اور بہت اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.